بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ آپ سب بخوبی واقف ہیں، ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو جماعت سو، اور آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارا وطن۔ سبق کا عنوان درسی کتاب کا سبق نمبر 12، جس کو آج ہم اپنے آخری حصے میں یعنی 5ویں حصے میں مکمل کریں گے۔ آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج آپ سیکھیں گے تصاویر دیکھ کر ان سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں۔ اپنے ماحول، تفریحی مقامات، قدرتی مناظر، اہم عمارات، روزمرہ کے مسائل وغیرہ سے متعلق کسی موضوع پر 1 منٹ کی تقریر کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح جلدی سے کر لیتے ہیں دہرائی، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا سیکھا۔ آپ نے اس سبق میں کشمیر، سندھ اور خیبر پختونخوا کے متعلق پڑھا۔ ان صوبوں کی کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی؟ سب نے بتانا ہے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے۔ ہاں جی، آپ سب نے بتایا، ہر کسی نے اپنی پسند کا اظہار کیا، بہت خوب۔ اچھا، آپ سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ بھارت نے اس پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آزاد ہوگا۔ یعنی کون آزاد ہوگا؟ مقبوضہ کشمیر۔ اور پاکستان میں 100 سے زائد پہاڑ موجود ہیں، جن کی بلندی 5000 میٹر سے زائد ہے، اور دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 چوٹیاں پاکستان میں موجود ہیں۔ آپ نے کبھی یہ باتیں سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کیسی کیسی چیزوں سے نواز رکھا ہے، کیسی کیسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں؟ تو ان نعمتوں کا جب ادراک ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شاباش۔ آج آپ تصاویر دیکھ کر ان سے متعلق سوالات کے جوابات دینا اور تقریر کرنا سیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں ہم نے ایک سوال شامل کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 6، تصاویر دیکھ کر بتائیے کہ ان کا تعلق پاکستان کے کس صوبے سے ہے؟ سب سے پہلے یہ والی تصویر دیکھیں اور بتائیں، اس کے بعد یہ، اور آپ نے پہچان کر یہاں پر ان کے صوبے کا نام لکھنا ہے۔ پھر یہ تصاویر ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور تمام طلبہ نے فردن یعنی باری باری ہر کسی نے جماعت میں میرا پیارا وطن پاکستان کے موضوع پر 10 سے 12 جملوں پر مشتمل تقریر روانی اور لہجے کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ ابھی آپ ویڈیو کو روکیں گے اور ابھی یہ تقریر کریں گے۔ ہاں جی، تقریر تو مکمل ہوئی۔ گروہی سرگرمی میں دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر لیب جائیں اپنی معلمہ کے ساتھ یا اپنے معلم کے ساتھ، اور گروہوں میں تقسیم ہو کر اس سرگرمی پر عمل کریں۔ سرگرمی کیا ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی اہم عمارات، ان کی تصاویر آپ نے کاپی میں چسپاں کرنی ہے اور بتانا ہے کہ تصاویر کس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ گروہی سرگرمی کرنی ہے، تو ویڈیو کو روک کر یہ کام کیجیے۔ سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق کا سوال نمبر 7، تمام سوالات کے جوابات پیراگراف کی صورت میں کاپی میں لکھیں اور اس پیراگراف کو عنوان بھی دیجیے۔ آپ کو 10 نکات کی صورت میں یا 10 سوالات کی صورت میں ایک پورے مضمون کا مواد دیا گیا، جس کو آپ نے حل کریں گے تو یہ ایک مضمون بن جائے گا، ایک عبارت بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو پیراگراف کی صورت میں آپ لکھیں گے، اور یہ آپ نے ابھی کرنا وقت ہے تو جماعت میں کر لیجئے۔ پھر ہمارا چونکہ آج سبق کا آخری حصہ ہے تو اس کا عملی منصوبہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عملی منصوبے میں ہے جی، اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، یہ کسی بھی صوبے کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام آباد کے بارے میں آپ نے معلومات تلاش کرنی ہے اور ان کو تحریر کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ A4 پیپر لے لیجئے، اس پہ اسلام آباد کے مشہور مقامات کی تصاویر چسپاں کیجئے، یا چارٹ پیپر لے لیں، اس کو آدھا کر لیں، خوبصورت تصاویر اس پہ چسپاں کریں، اور اس کے بعد جو اہم معلومات ہیں ان کو نکات کی صورت میں بے شک تحریر کر لیں، اور اس عملی منصوبے کو جب یہ مکمل ہو جائے تو جماعت میں لا کر اپنی معلمہ کو دکھائیے، ٹھیک ہے؟ تو یوں ہمارا آج سبق نمبر 12 مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔